الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. گزشتہ ہفتے كل من عليها فان روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے متنفس مخلوق تمام ختم ہونے والی ہے، یہ اعلان فرمایا ہے. اور آسمانوں میں جو مخلوق ہے وہ بھی ختم ہونے والی ہے. جو چیزیں سامنے اور نظر آنے والی ہیں ان کو بڑا الگ ذکر کرتے ہیں. ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ ذو الجلال بھی ہیں اور ذو الاکرام بھی. اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی، جلالی صفات اور صفات کرام یا اکرام. سلبی جتنی صفات ہیں اللہ کی ان کو صفات جلالیہ کہتے ہیں. مثبت درجے کی جتنی صفات ہیں ان کو صفات اکرام کہتے ہیں. علماء نے لکھا کہ جو دعاؤں میں ان دو صفات کے ساتھ نام لے کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی کاریگری اور اس کا ہر عام متحرک پن بتائے. فرمایا سرو من فی السماوات والارض، اسی کے دم سے ہے، اسی کو پوچھتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں مخلوق ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی کی دم پرم یہ تمام چیزیں ہیں. نہ اس کے حکم کے بغیر نہ اس کے اشارے کے بغیر کوئی پتا نہیں سکتا ہے، نہ کوئی چیز وجود میں آ سکتی ہے. سب اللہ تعالیٰ کے مرفوع ذمت ہیں اپنے وجود میں، اپنی تاثیر میں. جب چاہتے ہیں اللہ ان چیزوں میں تاثیر آتی ہے، جب نہیں چاہتے نہیں آتی.
آگ جلاتی ہے، پانی دھوتی ہے، پانی ڈالو تو چیز دھل جائے گی، آگ میں ڈالو جل جائے گی۔ آگ جلانے میں اللہ کے حکموں کی محتاج ہے، پانی تبلیغ میں، ٹھنڈک پہنچانے میں، دھونے میں اپنے طور پر مؤثر نہیں ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ پھر اللہ نے کچھ چیزیں بتائی کہ دیکھو آگ میں ڈال دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں چل رہے ہیں، کیونکہ آگ کا کام نہیں ہے چلانا جب تک اللہ کا حکم نہ ہے۔ تو آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں، جو بھی مخلوق ہے، بغیر اللہ کے حکم کے نہ اثر میں آتی، نہ اپنی کوئی تاثیر ظاہر کرتی۔ اور آگے فرماتے ہیں کل یوم ہوا کی شان، یہاں یوم سے جو ہمارے دن رات ہیں وہ مراد نہیں، بلکہ یوم سے مراد ہر آن اور ہر لمحہ۔ اللہ تعالیٰ ہر آن اور ہر لمحہ کوئی نہ کوئی کام ہے جس میں وہ مصروف ہیں۔ ایک جماعت ایسی بھی ہے جو یوں کہتی ہے کہ اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائے، وہ معطل ہو گئے اور آرام کریں۔ یہ آیت ان کی تردید کر رہی ہے، نہیں اس کی ہر وقت جو شانیں ہیں وہ آپ کائنات میں متحرک غیر کرتے ہیں۔ کوئی کہے اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، شاید کہتا ہے توجہات سے ہم نے خدا کو دیکھ لیا، جو کائنات میں توجہ آتا ہے، توجہات سے ہم نے خدا کو دیکھ لیا اور پورا خدا تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا۔ ہوا لگا بھی نا، لیکن جب غبار ہوتا ہے تو ہوا کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی اڑانے والی چیز ہے جو اس کو اڑا رہی ہے۔ تو ہر دم کائنات میں جو توجہات آتے ہیں ان کی توجہ کو بہت نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی متوجہ یعنی توجہ کرنے والا ہوتا ہے، کوئی افیکٹو پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ چیز افیکٹڈ ہوگی، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور انسان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ایک کام کر رہا ہے تو دوسرا نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہنس رہا ہے تو وہ تو نہیں رکھتا، کہ سیم ٹائم میں ہنس بھی رہا ہے اور وہ بھی رہا ہے، یا ہنس رہا ہوگا، دوسرا ٹائم آئے گا جب وہ رو رہا ہوگا۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تو وہ کھڑا تو نہیں ہوتا، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھیا وہ کھڑا جوڑ بیٹھا نہیں، لیکن اللہ کے یہاں بجٹ وقت مدرات کے پاس ہم بن، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے ایک بات سمجھا ہوں، اس سے پہلے میں نے دعویٰ کیا کہ متوجہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کے پیچھے کوئی توجہ کرنے والا ہونا چاہیے۔
سائنس والے کہتے ہیں کہ آفتاب میں روزانہ دھماکے ہوتے ہیں، سورج میں روزانہ دھماکے ہوتے ہیں، اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے، وہ گرمی کے اثرات دنیا تک پہنچتے ہیں. یہ برسوں سے سلسلہ چل رہا ہے. دنیا میں ذرا بھی دھماکہ ہوتا ہے تو لوگ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کس نے کیا. اگر آپ سے دعویٰ کریں تو ایسے ہی ہو گیا، کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات، ایسے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب ایسے چھوٹا سا دھماکہ نہیں ہوتا تو آفتاب میں دھماکہ ہونا کیسے ہوتا ہے؟ کوئی کام آ رہا ہے تو ہوتا ہے. کیا فوکس کرنے کا ایسے کمزاری میں کوئی معشوق ہے اس پر بندائی. اسی طرح توجہات ہیں، اس کے پیچھے رب کائنات کی حکم کی کارفرمائیاں ہیں. اب راستے میں آپ جا رہے ہیں اور پسندیدہ ہے یہ مسئلہ. ایک محلے سے آپ گزرے، کچھ لوگ رو رہے ہیں، آپ اداس کر رہے ہیں، سروں پہ ٹوپیاں ہیں کیونکہ آپ کا ٹوپی رکھنے کا نشان بن گئی. پہلے عظمت کی علامت سمجھی جاتی، اب محلے میں زیادہ ٹوپی نظر آئے تو لوگ اتنا ریتا پانا شروع کرتے ہیں. کوئی معاملہ نہیں ہے کپڑے والا. پہلے لوگ ٹوپی نہ پڑھنے پر اتنا ریتا پڑھتے. اس کو اس کا بھی چلے گا نہیں کہ ٹوپی پہننی چاہیے، تاج ہے سرتا ہونا چاہیے. ہندوستان کا پرچم وہی لہرا سکتا ہے جس سے سر پر ٹوپی ہو. 90 کا آدمی پرچم بھی لہرا ناموں سے لکھا ہے. تو وہاں سے جنازہ نظر آیا، لوگ رو رہے ہیں، غمگین چہرے نظر آ رہے ہیں، افسردہ مطمئن شکلیں نظر آ رہی ہیں. جنازہ ہوتا ہے، چھایا ہوا ہے. دوسری قدم پر دوسرے محلے کے اندر ایک شامیانہ قدم ہوا ہے. دلہا نکل رہا ہے، ہاتھ میں گلدستہ ہے، چہروں پہ خوشیاں ہیں، مسکرا رہے ہیں. تیسرے محلے میں قدم رکھا، مٹھائی کا تقسیم ہو رہی ہے، لوگ مبارکبادیاں دے رہے ہیں، گود میں کوئی بچہ اٹھا کے آ رہا ہے، لوگ ماں باپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. آپ کے یہاں بیٹا آیا، اولاد آئی، آپ کے یہاں بیٹی آئی. ایک طرف ہے تو زلزلے کی شکلیں، دوسری طرف ہے تو تعمیرات ہو رہی. ایک طرف بربادیوں کا انتظام بنا ہوا ہے، دوسری طرف آبادیوں کی شکلیں سمجھ میں آ رہی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بخشن ہے. وہ جنازہ اٹھتا ہوا جسے شان عمارت ہے اللہ کی، موت کی ہے اس کو. ایک کے وقت میں وہاں موت کا منظر ہے، اللہ کی شان عمارت ہے. اللہ جلاتے بھی ہیں تو اللہ مارتے بھی ہیں. اور وہاں بچہ پیدا ہوا ہے لیجیے، وہاں شان ایریا رہتے ہیں. تو کہیں شان عمارت ظاہر ہوتی ہے، کہیں شان احتیا ظاہر ہوتی ہے، کہیں شان تقریب ہے، کہیں شان تقریب ہے. ایک وقت میں کسی آدمی کے پاس مجبوریاں ہیں کہ کوئی ایک کیفیت ہو سکتی ہے. اللہ کی شان وہ ایسا قابل ہے کہ ایک ہی وقت میں جگہ جگہ آپ کو الگ الگ صفات اللہ کو نظر آئے. کوئی مجاؤ کو اپنی شان، اس کی ہر آن کوئی شان، ہر لمحہ اس کی ایک نئی کیفیت اور صفات کا ظہور ہو رہا ہے. اللہ کی صفات کچھ تو ہو نے
کہ جو ہمیشہ میں ہیں ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی اس کی صفات. جیسے اللہ کی قدرت ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، جیسے اللہ کا علم ہمیشہ سے اس کے پاس علم تھا ہمیشہ سے اور رہے گا. اللہ کا سما، اللہ کا بصر، یہ سب ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اس کا عدم کبھی بھی نہیں آئے گا. انسان میں ہوتا ہے سما، پہلے سنتا تھا اور نہیں سنتا، پہلے دیکھتا تھا اور نہیں دیکھتا، نہیں دیکھتا تھا اور دیکھتا ہے، نہیں سنتا تھا اور سنتا ہے. لیکن اللہ کے یہاں اس کا تصور ہے. کچھ صفات ایسی ہیں کہ بندوں کے ماننے پر ظاہر ہوگی. مثال کے طور پر کسی نے اولاد مانگی، اللہ نے دے دی، شاید وہ حافظ اللہ کا اعطا وہ ظاہر ہوا. یوں کہتے ہیں اللہ، اور کسی سے لیتے ہیں تو وہ ایک شان ظاہر. تو کبھی شانیں ہے تو صحیح اللہ، لیکن بعض اوقات ضرور بنی ہوتی ہیں وہ شانیں، وہ ظاہر ہوتی ہیں. بندے نے روزی مانگی تو اللہ نے روزی عطا فرمائی، اس کی شان رضاقیت جو ہے وہ ظاہر ہوئی. کبھی اللہ کی شان اعطا ظاہر ہوتی ہے. فرماتے ہیں کل یوم ہوا کی شان، ہر آن اللہ تعالیٰ کا متحرک ہونا ان کے پاس میں دیکھا جا سکتا ہے. وہ معطل نہیں ہے اللہ، ان کی صفات سے پہچانو کہ وہ ہر وقت متوجہ ہے اور ہر وقت حرکت میں ہے بندوں کی طرف، مخلوق کی طرف. اور عدم تاثیر کا پتہ ان تحریکات کے ذریعے سے، ان صفات کے ذریعے سے انسان کو ہے پتہ چلتا ہے. جیسے معطل کو ہم نہیں مانتے کہ جو کچھ بھی نہیں کر رہا، ان لگاؤں میں ہو اپنی شان. تو یہ بھی تو اللہ کی نعمت میں سے ہے کہ ان تمام چیزوں میں اللہ اپنی صفات کو ظاہر فرماتے ہیں، ہمیں احساس دلاتے ہیں. ایک حقیقت تک پہنچنے میں مدد ہوتی ہے. فرمایا رب کمان کو کرتے پائیں، یہ نعمت ہے، اس کو مانو گا. ہمارے ماں فرماتے ہیں سنب لوگوں رقم نہیں اور میں قریب فارغ ہو جاؤں گا. جنات اور انسان کے گروہ تمہارا حساب نہیں دی. اب یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، چاہے اعتراض ہو کسی کو فلک ہو قریب فارغ ہوں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ شان ہے اللہ کی. اس شان سے فارغ ہوں گے تو دوسری شان ضرور پڑ کے ہوگی، پر میں آپ نے اس سے فارغ ہوں گے اس میں لگاؤں. یہ دوسری شان ہے. اب حساب ہوگا، کتاب ہوگا، اب ماسٹر ہوگا، لوگ ہوں گے. اب جو ہے کائنات کو کس لیے پیدا کیا تھا، ان کے مقاصد کے مطابق زندگی کیسے گزری، وہ تمام اب سامنے آنے والا ہے. صنعت کو بولا منجوت کا بنا کس وجہ سے نکلا ہے؟ تو اب گوجر مخلوق ہے، ساری مخلوق ہے کائنات میں، اس لیے اس کا بنان بنا. اشرف المخلوقات اور جتنے ہیوی مخلوقات ہیں ان تمام میں آپ کو ہیوی تو ہماری ہیوی تو ٹائگر انسان کی عقل، انسان کی سمجھ، ان
کی گہری پنے کو ہلکا کرتے ہیں. کنٹرول کرنے پر آتا ہے تو ہاتھی کے اوپر سوار ہے. اتنا بڑا جانور خالی طے کرتے تو اس کی بوٹی بھی نہ ملے، اس کے اوپر سوار ہے. وہ کتنا بڑا جانور اس کو بھی کنٹرول میں رکھ کر چلا رہا ہے. تو یہ ہے تو دیکھنے میں کمزور، لیکن اس نے اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی شان تمیز امتیازی شانوں کے ذریعے سے دوسروں کے اوپر جو ہے سپریورٹی اپنی قائم کی ہوئی ہے. کچھ سمندر کو کنٹرول نہیں کر سکتا، دن لگایا تو سمندر کو کنٹرول کر سکتا. پانی کسی کے قابو میں آنے کی چیز نہیں، پائپ کے اندر ڈال کر جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، جہاں باتھ روم میں چاہتا ہے، واش روم میں چاہتا ہے، واش بیسن میں چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے چالو کرتا ہے، پانی بند کرتا ہے، اپنے کنٹرول میں لا کے رکھتا ہے. ورنہ یہ پانی سے باہر لے جاتا ہے. پانی والا آیا تھا میرے پاس، میں نے کہا ٹھیک ہوتا ہے، 30 سال سے امام بازی کرتا ہوں، میری شرم نہیں ہوتی. لیکن انسان نے اس کو بھی کنٹرول میں کر کے رکھا ہے. سکلان یعنی ذہنی مخلوق اتنا نہیں کہ ایک دفعہ انسان کو بھی کنٹرول میں کر دیتا ہے. ایک عامل نے جنات کو قابو میں کیا تھا، سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. بولو بھیا کیا کروں کام؟ جو کام کیا وہ تو منٹ میں کر دی. پھر آ کے کھڑا ہو گیا، اب کیا کروں؟ تو مجھے سونے نہیں دے گئے، سامنے والے درخت پہ چڑھو ہوں گا جب تک میں نیند سے گزارنا. اس کو بھی سمجھا نہیں. تو فرماتے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات اور دوسری تمام گہری مخلوق کے اوپر گہری بنا دیا. ہوا پر سامنے آنے کی چیز ہے، لیکن ٹائر کے اندر ڈالتا ہے، اوپر سے ایسی فٹنگ کرتا ہے، ہوا سے جتنا بھی چاہتا ہے پیدا ہوتا ہے. لوہا اتنی ہیوی چیز ہے کہ اس سے اٹھتا نہیں، لیکن لوہا نے ایسی مشین اس نے بنائی کہ ہزاروں لاکھوں میل اٹھا کے اس کو چلی. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی ہے. جو فضیلت حاصل ہوئی وہ کرامنا بنی آدم وحملنا من البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. یہ فضیلت عطا فرمائی. اب طرح تو لوگوں کا معنی سمجھیں. جب لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں. اب ہمارا بہت اہم مسئلہ ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. ان کو کیا جواب دیا؟ میں پانی ہوتا ہی نہیں، پانی نہیں ہوتا. اور 2 منٹ میں ان کو لکھتا کر دوں گا. آپ نے بالکل پانی ہو گیا، بتاؤ کیا ہے؟ یعنی اب میری پوری توجہ تمہارے طرف ہو گئی. صنم لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذاتی طور پر پوری طرح کسی مسئلے پہ کانسنٹریٹ کر رہا ہوں. یہ ہے صنم لوگوں کا مطلب. یعنی concentrating totally towards your question and your problem to solve. آپ کا مسئلہ سالو کرنے کے لیے میں پوری طرح سے ہمارا متوجہ ہوں. سلام لوگوں کا سلام. تمہارا حساب کتاب کرنے میں کوئی پرابلم نہیں. ونڈو میں کروں گا بس پانی ہوں تمہارے روم میں. اگر ہمارا کوئی مسئلہ سمجھ گے، میں بالکل خالی ہوں، مسئلہ کیا ہے اسی کے لیے تو لے جاؤں. سلام لوگوں رکھوں کا سلام. نام میں تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ جب تمہارا پیدا کرنا میرے لیے مسئلہ نہیں، تو تمہارے دوسرے مسئلے جو تم پیدا کرتے ہو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تم نہیں تھے تو تم کو پیدا کرنا
معاملہ تھا نا، وہ کام کیا نہیں میں نے تو اب پیدا ہونے کے بعد جو تمہارے مسائل پیدا ہوں گے ان کو حل کرنے میں کیا پرابلم ہے ان کو کہاں تو میں ہمت کر رہا ہوں بکری کو تو کوئی پرابلم آتا ہی نہیں، پچھلے کتوں کو تو کوئی پرابلم آتا ہے، پرابلم تو انسانوں کا بنیادوں کو ہے نا، اس بنا پر کتاب ان کو کیا ہے کیونکہ اس پر آئے گا تو ان کے دماغ میں یہ لوگ نہیں چلتا اس کے لیے اللہ کو بھی ساتھی ہو بڑا جانور ہے اس کا بھی معاملہ حل کر دیں گا، چھوٹا ہوگا تو اس کا بھی حل کر سلام لوگ رقم کے وقت اپنا بہت ہی لطیف توضیحات ہوتی ہیں قرآن کریم جو بات کرتا ہے اس کے لیے سوچ ہے آگے فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس، جناتوں کے اور انسانوں کے گروہ پہلے دنیا میں اور ہمارے کائنات بنائی تو جنات کو آغاز کیا ادھر سے دراز کر رہے جنات، یہ ہماری سرزمین پر جنات کا تذکرہ جو پہلے آئے ہیں اس لیے پہلے تک اور مقررات القرآن میں امام راغب اور صحابہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ جین اور نون کا جو واقعہ ہے نا یہ پولیسی پر اس کی آلوچنا پیدا کرتا ہے، پولیسی پر پیدا کرتا ہے وہ جنون جس کی اصل جنون اصل ظاہر ہے پولیٹا ہو چکی ہے اس لیے اس کو جنون سے مجنون کا اور پیٹ میں اور رنگ میں مادر میں جو بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں، کوئی پولیٹا ہوتا ہے انسان کی آنکھوں میں، اور جنت جو جنت اسی لیے کہتے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوری ہے اور جنات جو جنات اسی بنا پر کہتے ہیں جو انسان کی نگاہوں سے پوری ہے، ایک عرصے دراز تک رکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو، لیکن اب ہم لوگوں کو کچھ لوگوں کی آنکھیں ملی ان کو جنات 5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ نظر باقی ایسا تو لڑکی ہے فرماتے ہیں کہ ایک مخلوق ماننا پڑے گا، ہمارے بزرگ تھے ان کو بہت شوق تھا کہ جنات سے گفتگو جنات کو میں دیکھوں تو جنات ہے انسان کی شکل میں، لیکن اتنا ڈراؤن شکل میں آیا کہ چھت پر جا کے اس کا سر لگ رہا تھا، کہا بابا بتاؤ کیا کرنا ہے، تو جان بننا لوگ تجھے بابا کہیں گے مجھے تیرا بیٹا، میں سیوا آپ کی خدمت کیا کروں گا، میری بڑی خدمت یہی ہے کہ اٹیک سے بچانا اور دوسری مرتبہ مارا، مجھے میری ضرورت نہیں، تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گرنا تو پہلے ایک عرصے دراز کر رہے ہیں، لیکن جب ان کی نافرمانیاں بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دنیا میں بھیجا، جنات کو روانہ کر دیا تو گئے کہاں؟ فرماتے ہیں جبال میں گئے، جنگلوں میں گئے، پہاڑ کی چوٹیوں پر گئے، درختوں پر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد کیا تو یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، تم یہ کائنات سے، یہ کاسموس سے جو اللہ کی حکمرانی کے مقامات ہیں، یہ پوری کائنات جہاں تک یہ یونیورس ہے، جہاں تک یہ کائنات ہے، آپ تو کہتے ہیں نا کہ مٹی زمین کے بالکل قریب ہے، اس لیے پہنچنے والا وہاں پہنچتا ہے، پہنچ رہا ہے، لیکن فرماتے ہیں
کہ تم اگر نکلنا چاہو اللہ کی قلمدان، جہاں جہاں تک اللہ کی فرما روائی ہے وہ فرما روائی سے نکلنا چاہو، بغیر اللہ کی پرمیشن کے نہیں نکل سکتے. اپنی طاقتوں سے نکلنا سکھاؤ تو طاقت ہوگی تو نکل جاؤ گے، لیکن تمہاری سب طاقت تو میری قدرت کے نیچے جڑی ہوئی ہے. میرے پنجے قدرت میں ہے تمہاری طاقت، سب کر کے رکھتا ہے. تم چاہو تو بھی میرے کائنات سے نکل کر جائیں، تم آزاد نہیں ہو سکتے. یہ اشارہ کر رہے ہیں، اشارہ کہ جب کبھی تم رب کائنات کی بنائی ہوئی کائنات سے اپنی حکمرانی کروانے کے لیے اور اپنی انانیت کے مادہ نکلنا چاہو تو نہیں نکل سکتے. تو جس روز حساب دے کے بیٹھوں گا کائنات کا، کیسے نکلو گے؟ جب اب نہیں نکل سکتے تو تب بھی نہیں نکل. اس پر فرما رہے ہیں سب یہ آ رہا ہے رب کمان کو کرنے مان طاقت ہے ہی تم میں. یہ جو تھوڑی بہت طاقت ہے نا سب ہماری دی ہوئی ہے، جب چاہیں گے سب کر لیں گے تمہاری طاقت. اس لیے کسی اللہ والے سے کہا تھا کہ اگر مجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے اور مجھے گناہ کا شوق بھی ہے تو میں کہتا ہوں. پہلا تو جواب یہ دیا کہ ایسی جگہ کا گناہ کر جہاں اللہ نہ ہو، اور نہ قرآن کریم تو کہتا ہے وہ ماں کو نہیں نہ تم جہاں تم کہیں چلے جاؤ ماں اللہ ہے. میں تو چھپ سکتا نہیں اللہ، اور اللہ کے احاطے علمی سے باہر نہیں جا سکتا. تو میں کام چھپ کر گناہ کروں جہاں اللہ نہ ہو، اللہ کا تہوار ہے. تو کوشش یہ ہے کہنے کی اور معافی یہ ہے کہ توبہ کا گناہ نہ کرے. سیڑھیوں کا کہ تجھے پھر بھی اگر گناہ کا شوق تو نہیں مان کر تجھے گناہ کرنا ہی ہے. خواہشات تیرا پیچھا نہیں چھوڑتی، نفس تیرا پیچھا نہیں چھوڑتا، شیطان تیرے ساتھ لگا ہوا ہے، تجھے مجبور کر رہا ہے. وہ ایک اور کام کر. وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے ملک سے نکل جا. پہلا تو کیا کہا تھا؟ ایسی جگہ بنا کر جہاں کو اللہ لگے تھے کہاں تو ممکن نہیں. تو کافی یہ ممکن ہوگا شاید تیرے لیے کہ تو ان جگہ چلا جا جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، کسی اور کی حکومت ہو. پر میں افریقاؤں میں جاؤں گا، میں سیاروں میں جاؤں گا، میں پہاڑوں میں جاؤں گا، میں کائنات میں جاؤں گا، میں یونیورس میں جاؤں گا. جہاں جاؤں گا وہاں اللہ کی حکومت. پہاڑوں پہ ہے اس کی حکومت، سیاروں پہ ہے اس کی حکومت، مٹی پر ہے اس کی حکومت، سریا پر ہے اس کی حکومت، ماہتاب پہ ہے اس کی حکومت، آفتاب پر ہے اس کی حکومت، آسمانوں پر ہے. اور وہاں بڑا بھی بڑا اور آسمانوں سے اوپر کرتا ہے اور دنیا ہے تو وہاں بھی اس کی جب اس کی حکومت ہر جگہ ہے تو نکل کر جاؤ. اس طرح کے کام کر. جب فرشتے سوال کرنے کو آئے تو ذرا دادا کی دنیا میں ہر موقع پہ کرتا رہا سوال ہی کر لینا پھر آپ کر ہی جائے بنا وہ ادھر کرتے ہیں. تو اس میں کوئی بات آؤٹ ہے آپ میں بولا نہ سکتا تو کل بولا ہے. جب ایسا بول نہیں سکتا تو بولا کرنے کی ہمت ہے نہیں کرتا. اور کوئی راستہ بتا یہ کیا راستہ ہے جب جاننا بول رہا ہے اس کو اور نہیں جانے کا جاننا پہ بول کیا کرنے کا جنگل چھوٹی کیا ایسا میں کچھ کر سکتا ہوں. میری وہاں حیثیت کی کیا میں بول پاؤں گا وہاں تو خون کا عالم ہوگا، اتنا بھیانک ماحول ہوگا کہ کبھی نہیں بولنا ہے کبھی کیا بولنا وہاں کیا کر سکوں. میرے بولنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے پر میں ایک ہی راستہ رہ جائے تو
شورٹ ہوگا، کیونکہ تیرے پاس نہ کہہ رہا ہوں میں نے کوئی نام اور کوئی تصویر میں نے جو بتائی اس میں سے مجھے سمجھ میں آئے کہ اس لائن سے میں گناہ کر سکتا ہوں وہ نہیں کر سکتا، تو پھر تیرے لیے توبہ کا دروازہ توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے اسی طرح یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، آسمان اور زمینوں کے تالابوں سے نکلنا چاہتے ہو تو نکل کر دکھاؤ، تم نے طاقت ہو تو نکل جاؤ، تم نکل نہیں سکتے، جب اب نہیں نکل سکتے تو سب کیا نکلو گے؟ یاد رکھو میرے حساب سے بچ کر نہ جا سکتا ہے میں نکال جاؤں، جب مجرموں کے کٹھیروں میں جا کے تم کو کھڑا کر دوں، یہ کٹھیروں کی چوپٹ سے نکل کر جب تک میرا حساب نہ ہو جائے تمہارا فیصلہ اور انصاف نہ کر دوں میں تم جانے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، میرے حکم کے بغیر تم جا نہیں سکتے، تمہاری طاقت تو میرے حکموں کی منتظر ہے اور میرے حکموں کے ماتحت ہے، میں چاہوں جو آئے تم نے طاقت، جب طاقت ہی تم کی استعمال میں نے لے لی تم جاؤ گے کہاں اور نکل کیسے سکتے ہو، اور جب فیصلہ ہو جائے گا اور گرفتار کر کے فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو خدا کی حکم کو مانا کرنے طاقت ہوئی ہوگی کہ فرشتے کا ہاتھ چھوڑا کر تم جہنم سے بچنا۔ آگے فرماتے ہیں جب وہاں کے عذاب کو سوچو، یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تمہارا کوئی مددگار وہاں نہیں ہوگا جب تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے، طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوگا، تمہارا سب اور چارہ نہیں کہ تم اس عذاب سے جس میں میں تم کو سمیٹ دینا چاہتا ہوں تم بچ جاؤ، یا تو دھوئیں کا عذاب دوں گا تم کو، دھواں ہوگا، خود سے بچانا ہوگا اور وہاں مرنا بھی نہیں ہوگا۔ یرسل علیکم شواظ من نار، کہیں تو شعلے ہوں گے آپ کے گناہگاروں کے لیے اور کہیں سیاہ دھواں ہوگا، دھوئے میں چند منٹوں کے لیے آدمی کھڑا رہتا ہے تو دم گھٹنے لگتا ہے، آپ کا تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ دیکھ کر مانتا ہے، ورنہ یہ دونوں اگر پولیسر فرماتے کوئی ایسی آنا ہے کمار تو کر دے گا کون کون سی نعمتوں کو بلاؤ گے تو یہ آپ کے شعلے اور دھواں کیا نعمت ہے جن پر جو فرما رہے ہیں کہ سب ایک آ رہا ہے کمار تو کر دے گا، تو میری نعمتوں کو کیسے چھٹلاؤ گے اور کیسے بھول جاؤ گے؟ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے شعلے اور دھواں کا کیا نعمت ہے کہ اس پر سب ایک آ رہا ہے کمار تو کر دے گا کہا جا رہا ہے؟ قربان جاتی علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ ابتدا ابھی دے رہے ہیں، اللہ کے بندوں اعلان ابھی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ابھی، اور تمہارے پاس موقع ہے، تمہارے پاس چانس ہے، یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے، کام ہے میرے پروردگار کا جو ہونے والا ہے اس کو پہلے بتایا تاکہ جن کو ڈرایا گیا ہے وہ ڈرانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کر سکیں، توبہ کے دروازوں میں پہنچ جائیں، اپنی زندگی کو سنوارنے کا موقع دیا، کہیں شوروں کا ڈر بتایا، کہیں دعاؤں کی بات کہی تو اللہ کے بندے سڑک جائیں گے، مچل جائیں گے، ڈر جائیں گے اور یہ بھیانک عذاب سے بچنے کے لیے پورنا خالی ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں یہ تو ہے بڑا احسان اللہ کا کہ تمہیں مرنے سے پہلے اور وہ عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے اور محنت کیا ہوا ہے کہ تم کیسے بچ سکتے، تو یہ نعمت ہوئی اس لیے فرمایا ہے تو کہ کیا اللہ سے تمہارا کر دے گا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی طرف۔
بالکل محمد بھائیوں کی اپنی بیمار ہونے کے لیے دعا شفا کریں، فاطمہ بیمار ہونے کے لیے دعا کریں۔ بمبئی میں اشفاق شبیر خان کے اسر کو دل کا دورہ پڑا ہے، اسپتال میں زیر علاج میں شفا کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور آج ہمارے حافظ محمد صاحب نے قرآن کریم کی تکمیل فرمائی اور ان کے والدین چاہتے تھے کہ ان کے لیے آج جو ہے دعا ہو ختم قرآن کے موقع پر، اور ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم یہ انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور میں کہا کرتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ایک پریم پتر ہے جو پوری مانوتا کے نام منگا دیا ہے۔ میں نے بچوں کو بتایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں تمہارے قرآن محمود ہے، تمہارے قرآن محمود ہے، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن ہمارا نہیں تمہارا ہے۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے، جو پڑھے اس کے لیے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، پورے قرآن میں نہیں پڑھنا ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے۔ ہم یوں کہا ہے کہ یہ تمہاری کتاب ہے، تو دوستوں یہ تمہاری بھی ہے، ہماری بھی ہے، پوری کائنات کی۔ انسانیت کے دور بتائے ہیں، افراد کی بلندیاں بتائیں، اللہ سے قریب ہونے کا راستہ بتایا، جنت کے حصول و طریقے بتائیں، جس کی تفصیل ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ ایسا عظیم قرآن اگر کوئی اپنے سینے میں محفوظ کر لے تو اس سے بہت سعادت کوئی نہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ حافظ قرآن سعادت مند، بلکہ ان کے والدین بھی سعادت مند، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کے اساتذہ جنہوں نے ان کے پیچھے محنت کی سب بھی جو ہے مبارکباد کیا جائے، اور مبارکباد ان کو بھی چاہیے، دی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن کریم کا بڑا کام بنایا، اور ہمارے شیخ و شیخ جو تھے وہ دعا دیتے تھے کہ اللہ اسے حامل قرآن، حافظ قرآن، داعی قرآن، حامل قرآن، ناصر قرآن بچے کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے حفظ کیا ہے اس کو برقرار رکھنا اور اس کو باقی رکھنے کی محنت بھی نصیب فرمائیں۔ محنت کی قدردانی اس کو باقی رکھنے کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس کا باقی رہنا دور کے ساتھ ہوگا۔ جتنا اس کی تلاوت کے اندر ممارست رہے گی اور قدر رہے گی، اتنا یہ قرآن کریم یاد رہے گا۔ ورنہ حدیثوں میں ہے کہ قرآن کریم نکیل سے اونٹ کو الگ کرو تو جس تیزی سے بھاگتا ہے اس سے زیادہ قرآن سے بے اعتنائی کرنے والے سے قرآن معاف کر کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا قدردان بنائے اور اسے مبارکباد دیتے ہیں، ان کی ماں باپ کو بھی، رشتہ داروں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حیات ان کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ رکھے، اس کی قدر نصیب فرمائے، اور تعالیٰ نے حیات اس کی تلاوت سے آباد اور سرشار فرمائے۔ ان کی زندگی کو قرآن کی تعلیمات اور اس کی خوشبو سے مزین اور معطر فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف أعداءنا وأسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين۔ اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، وزين أموالنا بنور القرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن،
ونجنا من النار بالقرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں پر نظر نہ فرما اپنی شان قریبی پر نظر فرماتے ہوئے اللہ کرم کی جیت دے دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ کو سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ مقبول بندہ بنا دے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما اے اللہ توفیق حیا پاک دین کا پاک و لحاظ کرنے والا نمازوں کا عاقب بنا دے تلاوت قرآن کریم کا شہری بنا دے اے اللہ العالمین جس بچے نے قرآن کریم فکر کیا اے اللہ کے سینے میں داخل حالات سے محفوظ فرما اس کی تلاوت سے اور اس کے احکام اور عمل سے تجاوز فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقلوب ہیں رہتے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما جو آئیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین جیسے ہمیشہ سے ذکر کرتے رہے ہیں اس طرح سے ذکر کریں گے ذکر کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے نام سے دماغ کی طرف کوٹ کا نام ادارہ میں جانے کرنے کی طرف اور اللہ میں اور ہاتھ کی طرف جو سب لڑائی کرتی ہے تھوڑی دیر کے لیے ان شاء اللہ آپ کو بتائیں روشنی عمل کرتی ہے جن حضرات کو جو معاملات دیے رہے ہیں اس کے مطابق وہ اپنے معاملات کے سلسلے کو کر دیتے ہیں مسجود حقیقی کوئی نہیں اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں اب میرے پاس تارا میں آخر دل میں زبان
إلا الله 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 إلا
مراقبہ کریں گے، اللہ کے دھیان میں پوری توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت بالکل نہ ہو، اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور اس کا تصور لگاتار جاری رکھا جائے۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ جب اللہ کا دھیان نہیں رہتا پھر گناہ ہو جاتے ہیں، شیطان ہمارے دماغ کو دل کو دوسری طرف موڑ دیتا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر تک مراقبہ جاری رکھیں گے۔ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا کا پانی دل سے مت لگاؤ تم راحت میں جان بنا یہ بات ضرور سوچیں کہ آج کہا گیا میرا جسم نقل و حرکت سے ثابت ہوا، آنکھیں بند ہوئی، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب جسم پر آنکھوں پر اپنی آنکھ پر پوری آزادی کتنا اپنی بڑا ہوگا تو مٹی کے سکون کر دیا جائے۔
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم درود پاک اور دعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره غافلون اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الشكر حتى ترضى اللهم لك الحمد كما أنت أرجو فصل على محمد كما هو أرجو وافعل بنا ما أنت أرجو إنك أنت التقوى والمغفرة بنفسك حسنة وقنا مغفرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك نرجو منك منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين ويا حياة المستضيفين ويا أرحم الراحمين ارحمنا وارحمنا فإنك مجيب الداعين اللهم اغفر قلوبنا من النفاق واعملنا من الرياء واغفرنا من الجهل وآمنا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ بہت بڑے مجرم ہے اے اللہ بہت بڑے پاپی ہے تیری نعمتیں کھا کر تجھے ناراض کرتے جا رہے ہیں اے اللہ نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں اے اللہ ناشکریاں کرتے جا رہے ہیں لیکن اللہ تو اتنا بڑا کریم ہے اتنا مشکل و رحیم ہے اتنا رؤوف ہے کہ یہ سب نافرمانیوں کے باوجود تجھے نعمتوں کا سلسلہ بند نہیں فرمایا اے اللہ العالمین ہماری نافرمانیوں پر اگر نظر کی جائے تو ہمارے لیے بربادیوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا اے اللہ العالمین لیکن تیری شان بہت بڑی ہے بہت بڑا کریم ہے اپنی شان کریم سے ہماری نافرمانیوں کو درگزر فرما دے ایسا معافی کی شکلیں پیدا فرما دے ایسا درگزر فرما دے امت کے فرد کی مغفرت فرما دے دربار میں سچی توبہ کی فرما دے ایسا اپنی رضا کی فرما دے ایسا ہمارے دلوں کے دیوار کو دور فرما دے ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے ایسا تم سے راضی اور خوش بنا ہمیں اپنا بندہ بنا دے ایسا کر تیرا نام لینے والوں میں تمہیں معلوم نہیں کیا ایسا ہم بندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں ایسا کرم کے بھکاری ہے ایسا مغفرت کے متلاقی ہے ایسا مغفرت کے فیصلے فرما دے ایسا قدر کی ٹھوکریں کھائی ہے کھا رہے ہیں پورے عالم میں پریشان پھر رہے ہیں ایسا العالمین ہمارے حال پر رحم فرما دے ایسا کرم کی جیت دے دے ایسا تکبیر لینے مسلمان پریشان ہے پانی حیران ہے اللہ سیلاب میں دوائیاں پیدا رکھی ہے اللہ اپنے فضل سے کی آبادی کی شکلیں سے رہا ہے جو اللہ مدد کرنے کے لیے جائے اللہ کے لیے آسانیاں فرما دے اللہ غیر سے ان کی مدد فرما ان کو منتظرین تک پہنچا دے اپنے نظرات ہیں اپنے اپنے اموال میں مدد کی ہے ناموں کے ٹھکانے لگا دے ان کا مال صحیح مسئلہ اور صحیح جگہ پر پہنچا دے جو اللہ محنتوں میں لگے ہیں اللہ دفاعی کاموں میں لگے ہیں اللہ ان کی بھی مدد فرما جو خدمت خلق میں لگے ہیں ان کی بھی مدد فرما اللہ اپنے نمازوں کا پابند بنا دے دعوت کا کرداری بنا دے شاکرانہ اور شاکرانہ زندگی دے ایسا آنکھوں کے گناہوں سے ایسا زبان کے گناہوں سے ایسا جب گاہوں کے گناہوں سے ایسا آسمان کی لائن کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما
اللہ جان مال تعلق حفاظت فرما، اللہ ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے قلوب کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے قلوب کو مصفا فرما دے، اللہ دل کو نور معرفت سے چمکا دے، اللہ قیود برکات مدائن سے عطا فرما دے، اے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنے مقبول بندوں سے بنا دے، اللہ بیماروں پر شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانی دور فرما، ایمان اور دنیا سے جانے والوں کی ایمان بات مغفرت فرما، سب خاندان کو قبر زمین عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر والدہ کرنے والی موت دیجیو، اللہ سوء خاتمہ سے بچا دیجیو، اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائیو، اے اللہ آپ خاصی نوازہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، ماں بہنیں بھی بڑی کاروبار میں ہاتھ اٹھا کر مانگ رہی ہیں، اے اللہ ان کی ممتائیں بھی عطا فرما دے، ان کی بھٹائیں بھی دور میں ہے اللہ، اے اللہ ہمیں سرکار عاقل بنا دے، تیرے سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ جوانوں کے سینے کی لاج رکھ دے، اللہ ان کی جوانی کی لاج رکھ دے، اللہ ان کو غیروں کے تہواروں سے بچا دے، اللہ ان کے مرغوں میں رسوا ہونے سے بچا دے، اللہ دین کو رسوا کرنے والوں سے ہمیں نہ بنا، اللہ دین کو عزت دینے والوں سے ہمیں بنا، اللہ دین کا عالم بنا دے، اللہ دین کا احترام کرنے والا بنا دے، شاعر دینیا کا احترام کرنے والا بنا دے، اللہ دوسروں کے مسئلے بچا کر دین کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دے، اللہ ہم تو ایسے لوگ ہیں تم نے ذمہ داری دی تھی کہ تم جو ہے دین کی نظر اجازت کرنا، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین کی نظر اجازت تو کیا کرتے ہیں، ہم سے تو دین رسوا ہو رہا ہے، بدنام ہو رہا ہے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں اللہ فرما دے، ایسا ہم سے نیوٹیاں تو ہوتی ایسی برائیوں سے بچا دیجیے، اللہ العالمین جب تک زندہ رکھتے ایمان پر رکھی ہو، اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی برائیوں سے بچا دیجیے، جب قرآن سے بچا دیجیے، اللہ کو فکر ایماندار بنا دیجیے، اللہ دین کا عاقل بنا دیجیے، میرے کہیں کا پیار ادا کر دیجیے، اللہ ہمیں اپنے بندوں کا ابھی بھی بات اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام دور کرنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔